اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے، نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے، آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں، 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور یہی انہوں نے ابھی تک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں، اور یہ نہیں جیت سکیں گے۔ تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز، اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی، اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب کہ یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت۔ پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ملک، میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے، اور ہم آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی، اس کی خاقان عباسی کی، اس کی میرے خیال میں رانا ثناء اللہ، اور ان کا ایک اور احسن اقبال، ان کے تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں۔ تو جو سہولت کار ان کو لے کے آئے تھے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے۔ یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے۔ ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں، تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو، تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا، نہ زرداری کرتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے، ملک کو آگے لیتے جاؤ، ڈیلے کرو الیکشن، جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیسز کوسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے، اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشنر تو اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہر فیصلہ، بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے، اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے۔ اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے، لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے۔ تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا۔ ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے، لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے۔ موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹنگ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی
क्रेडिट वर्दीनेस है उसका फैसला करती हैं, वो सब उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। और ये जो CDS है, इसका मतलब कि पाकिस्तान क्या कर्जा वापस कर सकता है और जो उसकी रिस्क है अब, वो हम जब थे 5% पे थी, आज वो पहुंच गई है 100% पे। यानी कोई भी नहीं अब समझता कि पाकिस्तान अपना कर्जा वापस कर सकता है। इसलिए बाहर से तो पाकिस्तान में पैसा आने नहीं लगा, ना इन्वेस्टमेंट आने लगी है, ना पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टमेंट आने लगी।